وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا حاضرین جمعہ، ہمارے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے تقاضے کیا ہیں اور مسلمان ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کس طریقے کے عقیدے رکھنے ہمارے لیے واجب ہیں اور ہمیں کس انداز میں سوچنا چاہیے، ہمارا منہج اور فکر کیا ہونی چاہیے، ورنہ ہم صرف نام کے مسلمان ہوں گے، دلی اور ذہنی طور پر ہم مسلمان نہیں ہو سکیں گے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا تابع اور اسلام کا پیروکار بتلاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم تقریباً ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنا۔ اسلام کیا ہے؟ اب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہے۔ کیا آپ حقیقت میں اسلام کے پابند ہیں یا اسلام میں سے کچھ چیزوں کو آپ اپنی مرضی کے مطابق لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر آپ مکمل اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے،
اگر آپ کے عقیدے کے اندر مکمل اسلام نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقی طور پہ آپ نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر آپ صرف ایک حصے پر لا الہ الا اللہ پہ زور دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی کمی کرتے ہیں تو آپ کے اسلام کے اندر کمی ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں۔ معاملہ خطرناک ہے، اور خطرناک ہونے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو اور اپنے عقیدے کی غلطی کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ۔ آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آیت پہ غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم صحیح طور پہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا، قرآن کو مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن حجت ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں اس کے سامنے پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا جائے گا، سنت کی اہمیت بتلائی جائے گی، اور سنت کے چھوڑنے کا نقصان بھی سامنے لایا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لیکن یہ کفر کیسا ہے اس کو آگے سمجھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، دونوں کو الگ الگ حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ ایسا طریقہ چاہتے ہیں، ایک بیچ کا راستہ، کہ اللہ کی باتوں کو تو قبول کیا جائے، اللہ کو مقام دیا جائے، رتبہ دیا جائے، اس کی حیثیت اور منزلت کو پہچانا جائے، لیکن رسول کے مقام کو نیچا کر دیا جائے، رسولوں کو اہمیت نہ دی جائے۔ جو اللہ کے کلام کو اہمیت حاصل ہے وہ رسول کے کلام کو حاصل نہ ہو، دونوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سوچتے ہیں تو یہاں پہ ایک مسلمان گویا یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان نہیں رکھتے، یا دوسرا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے کچھ آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یا تیسرا معنی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس آیت میں شامل ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ احادیث پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ احادیث کو ہم قبول نہیں کرتے۔ حدیثوں میں کچھ حدیثوں کو ہم مانتے ہیں، کچھ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ خطرناکی کیا ہے کہ شروع میں کہا گیا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ لوگ اللہ اور رسولوں کا کفر کرتے ہیں۔ آگے بھی کہا گیا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا،
ایک درمیانہ راستہ لے آنا چاہتے ہیں، ایک الگ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو مرضی میں آئے، جو جی میں آئے اس پر ایمان لائیں، جو جی میں نہ آئے اس پر ایمان نہ لائیں۔ احادیث میں سے جن احادیث کو چاہیں قبول کریں، جن احادیث کو چاہیں قبول نہ کریں، آیتوں میں سے جن آیتوں کو چاہیں قبول کریں، جن آیتوں کو چاہیں قبول نہ کریں۔ قرآن و حدیث کے تعلق سے، آیتوں کے تعلق سے جس میں چاہیں صحابہ کرام کے اقوال اور سلف کی تفسیر کو لیں اور جس میں چاہیں چھوڑ دیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، الگ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ جو یہ طریقہ اپناتے ہیں، جن کی روش یہ ہے، جن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے درمیان تفریق کرنا، قرآن کو قبول کر لینا، حدیث کا انکار کر دینا، کچھ حدیثوں کو اپنے مزاج کے مطابق قبول کر لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اولئک هم الکافرون حقا، یقینی طور پہ حقیقی معنوں میں یہی لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہمارا ماحول کچھ اسی انداز میں یا اسی جانب چل رہا ہے۔ ہمارے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کہنے کے بعد بہت ساری احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، یا احادیث کا غلط معنی یا غلط چیزیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ احادیث کو لے کر اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عجیب شبہ پھیلایا جاتا ہے، عجیب بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، تو اس عقل کے ذریعے سے ہی ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حدیثوں کو پرکھیں گے، ورنہ اس عقل کا فائدہ کیا ہے؟ اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات ڈالے جاتے ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ رب تعالیٰ کے حوالے کر دینا، چوں چرا نہیں کرنا ہے، باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، مومنوں کی زبان سے بات تو یہ نکلتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آج ہم عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عقل کو استعمال کرنے کی خرابی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 افراد کو 100 طرح کی عقلیں دی ہیں۔ دنیا کے معاملے میں سارے افراد اکٹھا نہیں ہوتی۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے، جبکہ بیٹا باپ کی اولاد ہے، جو عقل اسے ملی ہوئی ہے وہ باپ کی نسل سے ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود بیٹا باپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے۔ آپ اپنے گھریلو اختلاف کو دیکھیے، گھر کے معاملات کو دیکھیے کہ کیا آپ ساری چیزوں میں اپنے والد کی موافقت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے والد آپ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں؟ جب باپ اور بیٹے میں ایک گہرا رشتہ ہونے کے باوجود، ایک نسل ہونے کے باوجود، ایک نطفے سے پیدا ہونے کے باوجود باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ کی عقل اللہ کے کلام کو کیسے جان سکتی ہے؟ آپ کی عقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسے جان سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ احادیث کی اہمیت کو سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک نصیحت کی ہے، اور یہ نصیحت آنے والے وقتوں کے لیے تھی، جو آج کا وقت آ چکا ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیز پائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ سنو،
مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز بھی دی گئی ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت بھی دی تھی، اور یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی تھی، جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کا عمل ہوتا ہے، صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا، آپ نے دیکھنے کے باوجود منع نہیں کیا یا خوشی کا اظہار کیا، یہ تمام چیزیں حدیث کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو سنت کہا جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ سنو، یاد رکھنا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، کہ سنو، آنے والے وقت میں، قریب میں، کوئی شخص آئے گا، آسودہ حال ہوگا، اور اپنے صوفے پہ، کرسیوں پہ بیٹھا ہوگا، اور اس کے بعد کہے گا کہ تم قرآن کو لازم پکڑنا، قرآن کے مقام کو اونچا کرنے کی کوشش کرے گا، کہ تم قرآن کو اپنے اوپر لازم پکڑنا، قرآن میں جو حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا، اور قرآن میں جو حرام ہے اسی کو تم حرام قرار دینا، یعنی قرآن سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف توجہ نہ دینا۔ آج کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مکمل طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن ان کے سامنے ہیں، اس قرآن کے تعلق سے اگر پوچھا جائے کہ کیا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس کو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، جس کو ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، تو جواب نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے سند کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ایسی ہی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں، ان علماء کرام نے اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے ان حدیثوں کو سنا، انہوں نے اس سے اپنے اساتذہ سے سنا، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ کتنا احتیاط برتا گیا۔ اگر آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کو پاک صاف رکھنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے الگ کرنے کے لیے کتنا احتیاط برتا گیا تھا۔ امام محمد بن سیرین جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم لیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دستاویز ہے، کوئی تاریخی کتاب ہے، یا 200-300 سال کے بعد آنے کے بعد کسی نے لکھ دیا، نہیں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی کلام ہے، یقین ہونے کے بعد لکھا گیا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم لیا، صحابہ کرام نے کس سے لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، لم یکونوا یسألون الاسناد فاذا وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم۔ پہلے لوگ سندیں نہیں مانگتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے کس سے سنا، آپ نے کس سے سنا، اس طریقے سے پوچھا نہیں جاتا تھا۔ تابعین میں سے ہیں محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ پہلے سندیں نہیں مانگی جاتی تھی، جب فتنہ واقع ہوا، بدعت واقع ہوئی، تو اس کے بعد کہا گیا کہ کس سے تم نے حدیث سنی ہے، اس کا نام بتاؤ۔ صحابہ کرام کے درمیان جھوٹ نہیں تھا،
نام بتاؤ کہ کس سے تم نے حدیث کو سنا. اس کے بعد فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثِهِمْ، دیکھا جاتا تھا کہ یہ سنت پر قائم شخص ہے تو اس کی حدیث کو لیا جائے گا. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ، دیکھا جاتا تھا کہ اگر یہ بدعتی شخص ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. اتنا احتیاط ہوتا تھا کہ 70 افراد میں سے سارے افراد سچے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث کے اہل نہیں ہیں. یعنی نیک ہونے کے باوجود، ساری سچائی اور صداقت ہونے کے باوجود، ان کا اگر تعلق حدیث کی فیلڈ سے نہیں ہوتا تھا تو ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. اس لیے کہ حدیث کے معاملے میں صرف آپ کا نیک اور دیندار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور دینداری کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر حفظ بھی ہونا چاہیے، الفاظ کو باریکی سے ضبط بھی کرنا ہے. اس طریقے سے حدیثوں کو لیا گیا. اگر کسی نے کوئی حدیث داخل کرنے کی کوشش کی تو ان ساری حدیثوں کو پکڑ کے کنارے کر دیا گیا کہ یہ حدیثیں حقیقت میں حدیث نہیں ہیں. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ میں سناؤں گا امام بخاری رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بخاری تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری کی حدیثوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد رد کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کافی چرچا تھا، بڑے علماء کرام میں سے تھے، کافی چرچا تھا. تو جب ایک مقام پہ وہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے سننے کے بعد ان کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے جو بات کہی گئی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے اسٹیج سجایا گیا، وہاں علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، اور اس کے بعد کچھ یہ ترتیب دی گئی کہ 10 افراد کو کھڑا کر دیا گیا کہ ہر فرد 10 حدیثوں کو لے کر امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا. پہلا شخص آتا ہے، پہلی حدیث پیش کرتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. دوسری پیش کرتا ہے میں نہیں جانتا، تیسری پیش کرتا ہے میں نہیں جانتا. اس طریقے سے وہ 10 حدیثیں پیش کر دیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا. حاضرین جو موجود ہیں، پبلک موجود تھی، اس میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بہت ہی سمجھدار ہے، فہم والا ہے. اور باقی لوگوں نے کہا کہ ایسے ہی چرچا سنا گیا تھا، یہاں تو کوئی اس کی صلاحیت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. ایک شخص 10 حدیث سے فارغ ہوا، چلا گیا. دوسرے نے 10 حدیث سنائی اور امام بخاری کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا، وہ چلا گیا. اس طریقے سے 10 افراد نے اپنی اپنی دی گئی حدیثوں کو سنایا اور چلے گئے. معاملہ کیا تھا کہ سندوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، راوی کا نام ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، حدیثوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا، اور اس طریقے سے پوری احادیث کو مکس کر کے، راویوں کے نام کو آپس میں مکس کر کے اس میں سے اس میں ملایا گیا اور ایک شخص کو دے دیا گیا کہ تم یہ حدیث بیان کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ 10 افراد فارغ ہوئے، یعنی 100 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی گئیں. 100 حدیثیں جب سنا دی گئی، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ شروع کرتے ہیں. جو پہلا شخص آیا تھا اس نے جو پہلی حدیث پڑھی اس نے اس طریقے سے پڑھی، غلط انداز سے اس نے پڑھا تھا، اس غلط انداز کو وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو یاد کر لیا. پہلا شخص جس نے پہلی حدیث پڑھی وہ اس طریقے سے پڑھی اور وہ صحیح حدیث اس انداز میں ہے. اس نے دوسری حدیث اس طریقے سے پڑھی، دوسری صحیح اس طریقے سے، سند بھی اور متن بھی، حدیث کا ٹکڑا بھی.
اس طریقے سے 100 احادیث کو جو ان کے سامنے اسی مجلس میں پڑھی گئی تھی غلط طریقے سے، اس غلط طریقے کو بھی بیان کیا، پھر صحیح طریقہ بھی بیان کیا۔ یہ محدثین تھے، انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اور ان کی احادیث پہ جمع کی ہوئی احادیث پہ تنقید کی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ضعیف روایتیں موجود ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط ہی یہ ہے کہ سب سے صحیح حدیث اپنی کتاب کے اندر نقل کریں گے۔ انہی احادیث پہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے، اس طرح کے محدثین پہ زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ایک حدیث پہ تنقید کر دی، ایک حدیث کو غلط ثابت کر دیا، تو پوری کتاب کی حیثیت اور اس کا مقام ختم ہو جائے گا۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بخاری کی جو حدیث ہے اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کچھ علماء ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مسلک پہ ضرر پڑ رہی ہے، ان کے عقیدے اور فکر پہ ضرر پڑ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو اعتراض آپ لے کر آئے ہیں وہ اعتراض بخاری کی احادیث پہ نہیں کیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیثوں پہ جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی چند احادیث کو اپنی شرط پہ نہیں رکھا۔ اس کا بھی جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پہ ہیں۔ اصل کیا معاملہ تھا؟ کبھی کبھی ہم دوسروں سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ غیر مسلموں کے اندر گاؤ موتر کا، گائے کے پیشاب کا تبرک کے طور پہ رواج ہے۔ اب ہمارے کچھ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، فرق کو سمجھے بغیر۔ بخاری کی حدیث کے اندر ہے، اور نعین کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ان کو مدینے کی آب و ہوا ناساز واقع ہوئی، ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹ کے پاس جائیں، وہیں پہ رہیں، اس کے پیشاب اور اس کے دودھ کو پئیں، پیشاب اور دودھ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پہ پینے کا حکم دیا تھا۔ پہلے فرق بتا دیتا ہوں، بعد میں حدیث کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ غیر مسلم جو گائے کا پیشاب یا گوبر استعمال کرتے ہیں وہ تبرک کے طور پہ ہے۔ ہمارے یہاں گائے یا اونٹ کے گوشت یا کسی بھی چیز سے پیشاب کہیں اور دیگر چیزوں سے تبرک نہیں ہے۔ تبرک ایک عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ اس سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پینے کا حکم دیا تھا وہ علاج کے طور پہ۔ دونوں میں بہت فرق ہیں، پہلے دونوں کے فرق کو سمجھیں کہ کسی کو دیکھ کر ہمیں اپنا دین اور اپنا دھرم تبدیل نہیں کرنا ہے، کہ اگر کوئی شخص سے غلط کر رہا ہے اور اگر کوئی شخص سے غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہم اللہ کے لیے وہ چیز چھوڑ دیں گے۔ ایسے تو اگر آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم اپنے جو دھارمک مقامات ہیں، مندر ہیں اور چرچ وغیرہ ہے، وہاں پہ وہ صدقہ دیتے ہیں، تو کیا آپ مسجدوں کو صدقہ دینا بند کر دیں گے؟ فرق ہے ہمارے اور ان میں کے درمیان۔ ہمیں ان کے دین اور دھرم کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے دین اپنے دھرم کو دیکھ کر چلنا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اگر اونٹ کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہوئے علاج کے طور پہ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اسے قبول کریں گے۔ یہ تبرک نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کر، اسی بات کو بنیاد بنا کے بخاری کی حدیث کا انکار کیا ہے۔ کیا چیز استعمال کی گئی؟ اپنی عقل کو۔ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ یہی عقل کا استعمال آج کے دور میں نوجوانوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا سے جڑنے کی وجہ سے وہاں پہ عقلی طور پہ آپ کے دین اور آپ کے اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ عقیدے کے معاملے میں پختہ ہوں، آپ پہ لاکھوں اعتراض ہو جائے، لیکن آپ کا یقین کیا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ چونک گئے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی طرف سے کیسے ہو جائے گی؟ نہیں، قرآن خود کہتا ہے، چونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اگر کوئی بات لکھی جاتی ہے جو ہمارے عقل کے خلاف ہے تو ہم اسے بلا چوچرا قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہماری عقل کم ہے، اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم عقلوں کو مقدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری احادیث پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور کتنی سخت دھمکی دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دھمکی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ نبی ہمارے اوپر کوئی بات اپنی جانب سے بول دے گا، اللہ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ نبی بھی ہمارے اوپر بول دے گا تو ہم اسے اچھی طریقے سے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، پھر اس کی شہرک کو ہم کاٹ دیں گے۔ آپ سوچیں یہ بات کس کے تعلق سے کہی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات گڑھ کر رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور ایسی پکڑ کی شہرک کاٹ دی جائے گی، خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے ہی کہہ دیا ہے؟ نہیں، یہ سنت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ نے جو لوگوں کو حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اگر تھوڑا بھی رب کی مرضی کے خلاف کوئی دنیاوی مشورہ آ گیا تو قرآن کریم کے اندر خود وعید نازل ہو گئی۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کے تعلق سے، جنگ بدر میں جب قیدیوں کو لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہر ایک کو اس کے قبیلے کا فرد دے دیا جائے اور اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ قریش کے جو لوگ بھی قید ہوئے ہیں، مکے کے جو لوگ قید ہوئے ہیں، جو مہاجرین ہیں، جس قبیلے کا جو شخص ہے اسی کے قبیلے کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کاٹے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ ابھی دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما كان لنبي ان يكون له اثر اسرى حتى يثخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ خون بہا کر قوت حاصل نہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے بڑے بڑے افراد بیٹھے ہوئے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک اندھے غریب صحابی اتفاق سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری کے آثار پیدا ہو گئے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ کیوں آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کے چلے گئے، چہرے کو بدل لیا صرف اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آ گیا۔ کہیں پہ بھی جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھی اور رب تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں تھی، رب تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ آج بھی آپ قرآن کریم کے در پڑھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا گیا ہے، اور رب تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان کیا ہے۔ قرآن کو آپ سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو دو چیزیں دی تھی، قرآن اور نبی کی اپنی سنت۔ قرآن کریم کے اندر خود کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ جو نازل کیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں میں کھول کھول کر بیان کیجیے۔ بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ یہ بیان آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن تو مل گیا آپ کو، لیکن یہ بیان آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ بیان آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی تفصیلات آپ کو کہاں سے ملی؟ قرآن کریم کے اندر تو صرف یہ کہا گیا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، فسجد، سجدہ کرو، لیکن یہ قیام کیسے ہونا چاہیے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، رکوع کے میں آپ کے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، سجدہ آپ کیسے کریں گے، سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ایسے تم نماز پڑھو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو بھی تمہیں دیتے ہیں، قرآن ہو حدیث ہو، جو بھی تمہیں دیتے ہیں اسے تم لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو گدنا یعنی ٹیٹو بنواتا ہے، اور جو بناتا ہے اس پہ بھی، اور جو اپنے پلکوں کی بالوں کو کھینچتا ہے، کھنچواتی ہے، اور جو کھینچتی ہے، دونوں پہ لعنت ہو۔ اس زمانے کے اندر عرب میں دانتوں میں سوراخ کرانے کا، دانتوں کے بیچ میں خلال اور سوراخ کرنے کا رواج تھا، اس پہ بھی لعنت ہو۔ جو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتے ہیں اس پہ بھی لعنت ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کہی لوگوں کے درمیان، تو بنو اسد کی ایک عورت ہے جس کا نام ام یعقوب تھا، جسے ام یعقوب کہا جاتا ہے، اس کو بات پہنچی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا ہے، اس میں نے کہیں نہیں پایا جو آپ بیان کرتے ہیں، یہ بات میں نے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک میں نے قرآن کو پڑھ لیا، کہیں بھی مجھے نہیں ملی یہ بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں مل جاتی، کیا تم نے نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اہمیت ہے کہ اسے قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کے مطابق نبی کی کوئی بھی بات ہو، چاہے آپ کے عقل کے اندر داخل ہو یا داخل نہ ہو، اسے قبول کرنا قرآن اللہ کے حکم کے مطابق آپ پر واجب ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔
کہ رسول کی کوئی بھی بات ہو، چاہے عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، آپ کے اخلاق سے متعلق ہو، آپ کے کردار سے متعلق ہو، آپ کے معاملات سے متعلق ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو، ان ساری باتوں کو قبول کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو کچھ ہم اس زندگی میں مسلمان ہونے کے ناطے کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ تو کیسے آپ کچھ باتوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے یہ فتنہ جو عقل کے ذریعے سے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، کیا تم پاگل ہو کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا کوئی بھی کوئی بات کہے گا آپ قبول کر لیں گے؟ یہ فتنہ آپ کے ذہن میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ احادیث کا انکار کریں، اور یہ اس لیے آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ کل آپ قرآن کا بھی انکار کریں، یعنی صرف اپنی عقل کو استعمال کریں، اور عقل سے جو الگ چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے صرف آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات جو میں اس تعلق سے ذکر کروں گا، جس سے آپ حدیث اور سنت کی اہمیت کو بھی سمجھ جائیں گے اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ صحیح اور غلط دونوں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم میں سے کون شخص جانتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہر چیز سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں۔ کیا آپ حقیقی معنوں میں جانتے ہیں، یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ ہی کا باپ ہے؟ کس نے آپ کو بتایا؟ آپ کی ماں نے؟ آپ کے گھر والوں نے؟ آپ نے ان کی باتوں کو مان لیا کیونکہ وہ اس تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے آپ نے مانا، جبکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا حقیقی باپ کون ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کے پاس کوئی شعور نہیں تھا۔ جو لوگ احادیث کو رد کرتے ہیں کہ اسے فلاں و فلاں و فلاں فلاں نے بیان کیا، اس لیے ہم لوگوں کی باتوں پہ کیسے یقین کریں؟ تو یقین کرنے کے قابل کچھ افراد ہوتے ہیں جن کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کو یقینی طور پہ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا باپ یہی ہے۔ ہاں، بتانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا، اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا۔ ایسی ہی حدیثوں کو بھی پرکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے بعد کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غلط ہے۔ اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس سے پہلے، حدیث کا انکار کرنے سے پہلے اپنے باپ کو باپ مانگنے سے انکار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ فارمولہ ایک ہی ہے دونوں میں۔ جو لوگ بخاری کی احادیث کو، مسلم کی احادیث کو اور اس طرح کے دیگر احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف متواتر چیزوں کو لیا جائے گا، ان سے ہی کہا جائے گا کہ آپ اپنے باپ کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ احادیث تو ثابت ہیں، اس پہ علماء کی مہر لگی ہوئی ہے، علماء نے چھان بین کی ہے اور چھان بین کرنے کے بعد ان احادیث کو لیا ہے۔ کتنا باریک معاملہ تھا کہ ایک راوی کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں ایسے ہی، جیسے جانور کو کبھی بلایا جاتا ہے تو ایسا اشارہ کیا جاتا ہے جیسے ہاتھ میں آپ کچھ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا اشارہ کرنے پہ، غلط ہونے پہ روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ شخص سے جانور کو دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص سے جو اس زمانے کے اعتبار سے اگر کسی مارکیٹ میں کھاتا ہوا مل جاتا، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کھاتا ہوا مل جاتا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو احتیاط کا پہلو تھا وہ سارے احتیاط کے پہلو اس زمانے کے اعتبار سے لیے گئے، اور ہر انداز میں احادیث کو پرکھنے کے بعد جمع کیا گیا، اس کو صحیح کہا گیا یا ضعیف کہا گیا یا من گھڑت کہا گیا۔ تو یہ لوگوں کی اپنی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے فتنے جو آج کے زمانے میں اٹھائے جاتے ہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر کسی کو شبہ ہو تو علماء کرام سے رجوع کر کے اپنے شبہات کو سامنے پیش کر کے اس کا حل لینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایمان برباد نہ ہو، ہم اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بارے میں خاص احتیاط کرنا چاہیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آخرت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کے مقام کو پہچاننے کی توفیق دے، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔